الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، جنہیں تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، یہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر بھی حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، سخاوت اور رحم دلی کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی تمام فوجوں کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں، سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز یہ وہی تاریخی سیریل ہے جو پاکستان اور ترکی مل کر بنا رہے ہیں، جو یقیناً ہمیں 2023 میں دیکھنے کو بھی ملے گی۔ دوستو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کون تھے، ان کا ابتدائی دور، جنگی کارنامے، فتح بیت المقدس، تیسری صلیبی جنگ اور ایسے انسنے حقائق جو یقیناً آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نسلاً کرد تھے۔ یہ 1138 میں کردستان کے سہسے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ ان کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ نور الدین زنگی کے دربار میں سلطان صلاح الدین کا چاچا شیر کو سپہ سالار تھا۔ جب انہیں مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے صلاح الدین کا جذبہ جہاد دیکھ کر اسے بھی مہم پر اپنے ساتھ لے لیا۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، اور پھر فاطمی خاندان سے جب کوئی بھی حکومت کا دعوے دار نہ رہا تو ان حالات میں 567 ہجری میں مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد پڑی۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا، اور پھر آخر کار نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ حکمرانی پر فائز ہو گئے۔ دوستو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے کارناموں میں سلطان نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے، اور پھر وقت آتا ہے 1186 کا، یعنی جنگ حطین کا۔ دوستو یہ جنگ مسیحوں کے حملے میں رینالڈ نے بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوراً اقدامات کیے اور رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں حطین میں جا لیا۔ سلطان نے دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا، اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ دوستو حطین کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح سلطان نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کی فدیہ کی رقم سلطان صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی،
اور آخرکار 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ دوستو، جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں ایک کوہرم سا مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔